رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں بہت سارے اہم اخلاقی موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، اور مختلف آیات نے مختلف موضوعات پہ جن کا تعلق الہی اور اسلامی اخلاق سے ہے، بہت ہی سیر حاصل گفتگو قرآن مجید نے مختلف آیات میں مختلف سوروں میں کی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین موضوع جسے قرآن مجید نے بہت مفصل بیان کیا ہے، وہ ہے تکبر اور غرور۔ پروردگار عالم سورہ غافر کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ۔ وہ لوگ کہ جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے آیات الہی میں، آیات خدا میں مجادلہ کرتے ہیں، جدل کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، ان کے سینوں میں سوائے تکبر کے کچھ اور نہیں ہے۔ ان کے سینوں میں غرور بھرا ہوا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، اور یہ لوگ کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو قرآن مجید نے اس آیت میں تکبر جیسے ایک اہم موضوع کو پیش کیا ہے، اور اس آیت میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے سینوں میں غرور ہے، تکبر ہے، اور وہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، خدا کی نشانیوں اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کی جو وجہ بیان کی ہے پروردگار عالم نے آیت میں، وہ ہے غرور یا تکبر، یا جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں گھمنڈ، کہ انسان گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے حقیقت کا اور حق کا انکار کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی جو وجہ بیان کی ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اسے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن وجوہات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر جیسی ایک انتہائی
بری اور پلید صفت پیدا ہوتی ہے وہ وجوہات کیا ہیں؟ اگر خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی ایسی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اس صفت کے پیچھے جو عوامل اور اسباب ہیں ان اسباب کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، مٹانے کی کوشش کریں، تاکہ جب وہ اسباب مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے تو وہ صفت بھی ان کے نتیجے میں جو صفت بری صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس صفت کو اپنے اندر سے اپنے نفس سے پاک کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے جو اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بری صفت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم دور نہیں کر پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بری صفت کس وجہ سے ہمارے اندر آئی ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ ایک بیماری کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بیماری ممکن ہے کہ کچھ گولیوں کے ذریعے سے، کچھ دواؤں کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے وہ بیماری ختم ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیماری دوبارہ پیدا ہو گئی ہے اور اس بیماری نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے، تو پھر ہم اس کا علاج کراتے ہیں، پھر اس بیماری کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جب ایک بیماری کو دواؤں کے ذریعے ختم کر دیا تو وہ بیماری دوبارہ سے کیوں سر ابھارتی ہے، وہ دوبارہ سے کیوں سر اٹھاتی ہے ہمارے جسم کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کے جو اسباب ہیں ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے بدن کے اندر ہم نے ان پر توجہ نہیں کی۔ فرض کریں ایک بیماری جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، غلاظت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، گھر میں صفائی ستھرائی نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان اسباب کو اور ان وجوہات کو ختم کریں کہ جن کی وجہ سے وہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نفس کے اندر بھی غرور جیسی بیماری، تکبر جیسی بیماری یا اور دوسری اس طرح کی بیماریاں، غیبت جیسی بیماری ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، یا جھوٹ جیسی بیماری ہے جس کا تعلق زبان سے ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشستوں میں جھوٹ کے حوالے سے یا غیبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات کی روشنی میں اہم نکات بیان کریں گے، لیکن آج کے اس موضوع میں ہمارا جو عنوان ہے وہ تکبر ہے۔ تو ہم تکبر کے جو عوامل ہیں اسے دور کریں۔ اب قرآن مجید نے اس حوالے سے بیان فرمایا اور خود قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی پناہ مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی پناہ مانگتے ہیں کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کہ جو متکبر ہیں، جو مغرور ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی بارگاہ میں متکبر شخص سے میں پناہ مانگتا ہوں جو روز قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ دیکھیے اس آیت کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، کوٹ کیا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 27 میں کہ وہ لوگ کہ جو متکبر ہیں وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، روز معاد پر، روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ متکبر لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ حقائق کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پروردگار عالم نے جہنم ان کا ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ کن لوگوں کا؟ کہ جو متکبر ہیں، جو لوگ مغرور ہیں۔
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرما رہا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یعنی تکبر ایسی بری چیز ہے اور ایک ایسی بری صفت ہے کہ متکبر لوگوں کا اور متکبرین کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو۔ اور یہ تکبر کرنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا مقام ہے جہنم کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پروردگار عالم نے پھر ایک اور آیت کے اندر سورہ غافر ہی کی ایک آیت میں پھر ارشاد فرمایا کہ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا سخت مرحلہ ہے کہ وہ شخص کہ جو متکبر ہے اور جبار ہے، جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے قلب پر، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ اسے کبھی ہدایت نہ ہو۔ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اور خدا اسی طرح ہر مغرور اور سرکش شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پروردگار عالم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ جیسی عظیم شخصیت اور ایک عظیم نبی اولو العزم پیغمبر متکبرین سے پناہ مانگتے ہیں، خدا کی پناہ مانگتے ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور تکبر کرنے والے کبھی بھی صحیح راستہ انتخاب نہیں کر سکتے، حق کا جو راستہ ہے اسے وہ نہیں پا سکتے۔ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ اعراف کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 146 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیل۔ جو لوگ روئے زمین پر غلط اور ناحق تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اس زمین پر رہنے والے ہیں اور بیجا تکبر اور مغرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہیں، ان قریب انہیں اپنی نشانیوں پر ایمان لانے سے روک دوں گا۔ یعنی پروردگار انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، مؤمنین کی ہدایت کرتا ہے، لیکن جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو مغرور ہیں، جو متکبر ہیں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو راستہ ہے راہ حق اس کو میں انہیں نہیں دکھاؤں گا، کہ اپنی نشانیوں پر ایمان لانے سے انہیں روک دوں گا۔ اسی طرح سے وہ لوگ ہماری نشانیوں کو دیکھیں گے لیکن ایمان اور راہ راست کو دیکھنے کے بعد بھی اسے اختیار نہیں کریں گے، یعنی اس لیے کہ وہ خود اس صفت کو اپنے اندر جائے گزین کر چکے ہیں، یہ صفت ان کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے، لہٰذا پروردگار عالم اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنا راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہ لوگ اس راستے کو اختیار نہیں کر پاتے، اور یہ لوگ گمراہی کے راستے کو دیکھ کر اسی کو اپنائیں گے، لا یتخذوہ سبیل، اور وہ اسی راستے پر جو ہے وہ چلتے رہیں گے جو گمراہی کا راستہ ہے۔ یعنی حق کا راستہ دکھایا جائے گا ان کو، لیکن حق کے راستے کو وہ اپنائیں گے نہیں، برائی کے راستے کو وہ اپنائیں گے اور اسی پر وہ دائماً اور ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ یہ ہے متکبر لوگوں کی پہچان، یہ ہے متکبر لوگوں کا انجام، یہ ہے متکبر لوگوں کے اعمال کا نتیجہ اور ان کی اس بری صفت کا نتیجہ۔ اور جتنے بھی انبیاء اس زمین پر پروردگار عالم نے بھیجے ہیں، ان کے جتنے بھی مخالفین تھے یہ متکبرین میں سے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود کا آنا، متکبر انسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کا آنا، اور اسی طریقے سے
پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیگر اس زمانے کے جو افراد تھے ان کا آنا، یہ سب کے سب متکبر شخصیات تھیں، اور تکبر اور غرور کی وجہ سے انہوں نے راہ حق کو اپنانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اور کائنات میں اتنی بری صفت ہے کہ جس کو شیطانی صفت کہا جاتا ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی بری صفت، یعنی یا یوں کہا جائے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا ہے وہ جھوٹ کے ذریعے نہیں کیا گیا، وہ کسی کی غیبت کے ذریعے سے نہیں کیا گیا، بلکہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ کبیرہ جو شیطان نے انجام دیا وہ تکبر کی صورت میں تھا۔ اور قرآن مجید نے اس کو مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، پروردگار نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے حضرت آدم کے اس پتلے میں اپنی روح کو پھونکا پروردگار نے، اور اس کے بعد حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ سب کے سب حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر جائیں، لیکن سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، سب جنوں نے، اور اس وقت جو بھی وہاں موجود تھے سب کے سب نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ اس کا استدلال کیا تھا؟ دیکھیے اس کی دلیل کیا تھی؟ سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ جو اس نے سجدہ نہ کرنے کے لیے دلیل پیش کی ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ قال انا خیر من، شیطان کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خلقتنی من نار، اے پروردگار تو نے، دیکھیے شیطان خدا کی ربوبیت اور خالقیت کا یا اس کے خالق ہونے کا انکار نہیں کر رہا، شیطان خدا کو خدا مان رہا ہے، اس کو اپنا خالق مانتا ہے، اسے اپنا مالک اور رازق اور رب مانتا ہے، اور اسی لیے کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے خلق کیا ہے، کس چیز سے؟ نار سے، آگ سے خلق کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، لیکن تو نے آدم کو جو خلق کیا ہے وہ مٹی سے خلق کیا ہے۔ اور بظاہر یہ ہے کہ جناب آگ کی قدرت اور طاقت زیادہ نظر آتی ہے، جلا دیتی ہے ہر چیز کو، لہٰذا وہ یہ سمجھنے لگا کہ چونکہ آگ جلا دینے والی ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی قدرت زیادہ ہے، لہٰذا میں افضل ہوں، اور مٹی، جس کو مٹی سے بنایا گیا ہو، جس کو طین سے بنایا گیا ہو، وہ افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ استدلال اس نے اپنے نفس کے اندر، اپنے ذہن کے اندر خود سے کیا، اور یہ دلیل خدا کے سامنے پیش کی کہ اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، بھلا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ ہے تکبر، اور نہ صرف تکبر بلکہ اس کے لیے پروردگار کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے متکبر لوگوں کی علامت۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، انبیاء کے واقعات میں قرآن مجید نے انہیں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے پھر اور بھی بہت سارے واقعات یا اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں کہ جن لوگوں نے تاریخ میں، تاریخ انبیاء کے اندر انبیاء کی مخالفت میں، انبیاء کے مد مقابل تکبر اور غرور سے کام لیا ہے، ان میں سے ایک تو شیطان جس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، سر فہرست جو ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان ان تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور بالخصوص تکبر کے بارے میں اگر ہم ایک تفصیلی مطالعہ کریں تو تکبر کی جو ابتدا ہے وہ شیطان سے شروع ہوتی ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جاری و ساری ہے۔ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں
کہ جو اغنیا ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس قدرت ہوتی ہے، جن کے پاس حکومت ہوتی ہے، اور شیطان بھی یہ سمجھنے لگا تھا کہ مجھے چونکہ پروردگار عالم نے جنوں میں سے ترقی دے کر، جنوں سے اٹھا کے مجھے فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، تو لہٰذا میں کچھ ہو گیا ہوں، میں کچھ بن گیا ہوں، میرے پاس شاید کوئی بہت بڑی طاقت آ گئی ہے، میرے اندر شاید کوئی خاص فضیلت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے غرور کیا۔ اب ان میں سے ایک اور مثال جو قرآن مجید نے پیش کی ہے وہ ہے قارون کی۔ دیکھیے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو، اور قارون وہ ہے کہ جو تورات کی تلاوت کرتا ہے، جو تورات کی تلاوت کرنے والا قاری تورات ہے، لیکن انتہائی فقیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ مالدار ہو جاتا ہے، لیکن مالدار ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں اور فقیروں کی مدد اور دیگر جو حقوق الہی اس کے مال کے اندر موجود، اس مال سے جب لینا چاہتے ہیں، جو حقوق الہی اس کے مال سے نکلتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حق کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ اور قارون کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے اس نقطے کو، انتہائی اہم نقطہ ہے اور توجہ کا طالب ہوں کہ اس انتہائی اہم نقطے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے وہ افراد کہ جو غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، جو مغرور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ہے، اب اس کے مقابلے میں وہ کیا کہنے لگتے ہیں؟ قارون کہتا ہے کہ بے شک مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے حالانکہ عطا کرنے والا خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 78 میں، آیت نمبر 78 کے اندر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے یا جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرا مال ہے، وہ سب کے سب میرے علم کی بنیاد پہ ہے۔ یعنی یہ میں نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے بدولت میں نے یہ مال حاصل کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سے مالدار ایسے ہوتے ہیں، اس تجارت میں نے زحمت کی تھی، میں نے ذہن لڑایا تھا، تب یہ مال مجھے حاصل ہوا ہے۔ یقیناً انسان ذہن لڑاتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوشش کا نتیجہ مال نکلے، مال کی صورت میں نکلے اور اسے ترقی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں پروردگار عالم انہیں عطا کرتا ہے، بلکہ حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو ناکام ہو جاتے ہیں، اگر انہیں پروردگار عطا نہیں کر رہا مال کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے ان کے لیے، تو پروردگار عالم ہی وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ترقی دینے والی ہے، مال دینے والی ہستی ہے، پروردگار کی ہستی ہے۔ تو لہٰذا قارون یہ سمجھنے لگا کہ جو کچھ مجھے مال حاصل ہوا ہے تکبر کی بنیاد پہ، غرور کی بنیاد پہ، جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ میرے علم کا نتیجہ ہے۔ میں نے کوشش کی تھی، میں نے اپنا ذہن لڑایا تھا، میں نے تدابیر اختیار کی تھی مال کو حاصل کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ یہ ہے متکبر لوگوں کا نظریہ، یہ ہے ان کی ذہنیت۔ تو پروردگار اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ تکبر کرنے والا شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، تکبر کرنے والا شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں قرآن مجید نے۔ قوم طالوت کی ایک مثال قرآن مجید نے پیش کی۔ اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یعنی جب حضرت طالوت اور ان کے مقابلے میں جالوت آتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کو ملک یا بادشاہ یا جنرل مقرر کرتے ہیں، سپہ سالار مقرر کرتے ہیں جالوت کے مقابلے میں۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے
حوالے سے جو مخالفین تھے وہ کیا کہتے ہیں حضرت داؤد سے؟ کہتے ہیں کہ نحن احق بالملک منہ، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں طالوت کے مقابلے میں اس سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ خود بیان کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ طالوت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، طالوت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مالی اعتبار سے اس کے پاس وسعت نہیں ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ جب اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کیسے ہمارا جو ہے وہ سپہ سالار بن سکتا ہے، وہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، وہ کیسے ہم پر مسلط ہو سکتا ہے؟ یہ ذہنیت خود پیغمبر کے زمانے میں بھی کفار قریش اور مشرکین کے درمیان پائی جاتی تھی، اور آج بھی جو مستکبرین ہیں، جو متکبرین ہیں دنیا کے، ان کی ذہنیت بھی یہی ہے، یعنی چونکہ مال ہے، طاقت ہے، اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور سمجھتے ہیں اور ہر جگہ جا کے دخالت کرتے ہیں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی لبنان میں، کبھی دنیا کے مختلف ممالک میں، افریقہ جیسے ممالک میں جا کے دخالت کرتے ہیں، وہاں کی حکومتوں کو خریدتے ہیں، وہاں اپنی فوجیں بھیجتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنی طاقت اور قدرت نمائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم اس وقت دنیا کے جاگیردار ہیں، ہم اس وقت دنیا کے سلطان ہیں، ہم اس وقت دنیا کے بادشاہ ہیں، یعنی جو ہمارے ساتھ ہے وہ حق پر ہے اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ باطل ہے۔ یہ متکبرین لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے۔ تو ایک تو علم یعنی تدابیر کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، جو ظاہری علم انہوں نے کچھ حاصل کیا ہے، اس علم کی بنیاد پر آج کی دنیا میں دیکھیں جدید ٹیکنالوجی جہاں ترقی کر چکی ہے، وہ ممالک اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں جدید ٹیکنالوجی علم کی بنیاد پہ، اور یا تو مال کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مستحکم ہے، لہٰذا ہمیں حق ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اظہار رائے کرنے کا، سب ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ہم جو ہے ان پر حکومت کریں، یا ان ممالک پہ باقاعدہ حکومت کریں یا ان کے ذہنوں پر حکومت کریں اور انہیں استعمار کریں اور انہیں استثمار کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ہے طالوت کے قوم کی ذہنیت، یہ ہے قارون جیسے لوگوں کی ذہنیت کہ جو تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، خدا کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس تکبر جیسی انتہائی بدترین صفت سے پروردگار عالم ہمیں بچائے، اور قرآن مجید نے اس کے لیے بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں۔ میرے سامنے بہت سارے انبیاء کے زمانے کے واقعات موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح، حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت شعیب، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے واقعات، اور اس زمانے کے لوگوں اور پیغمبروں کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے تکبر اور ان کے غرور کا کیا عالم تھا، اسے قرآن مجید نے اور تاریخ کے صفحات نے لکھا ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں تکبر اور غرور جیسی انتہائی بری صفت سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔